کلپ نمبر 949۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 34 سے 35 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن سے رات الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اور تم سے پہلے لوگوں کا حال اور ڈر والوں کے لیے نصیحت نازل فرمائی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور بے شک ہم نے اتاری۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 3 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک کی آیتیں روشن اور مفصل ہیں۔ نمبر 2، اس میں سابقہ لوگوں کی مثالیں ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جس طرح تورات اور انجیل میں حدود قائم کرنے کے احکام دیے گئے، اسی طرح قرآن مجید میں بھی دیے گئے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ سابقہ امتوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جن پر عذاب نازل ہوا، ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور اسے ہم نے تمہارے لیے مثال بنا دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں ان کی روش اختیار کی تو تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، متقین کے لیے نصیحت ہے۔ متقین کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا کہ قرآن کی نصیحت سے یہی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس کی برکت سے دلوں کی سختی دور ہو جاتی، دلوں پر چڑھا ہوا گناہوں کا زنگ ختم ہو جاتا، اور خشک آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف کے سبب آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دل ایسے زنگ آلود ہوتے رہتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان دلوں کی صفائی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، موت کی زیادہ یاد اور قرآن کریم کی تلاوت۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ موت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے اور سنے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کی نصیحتوں کو قبول کرے، اور ظاہری و باطنی اعمال اور دیگر چیزوں سے متعلق اس کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ ترجمہ، اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں چراغ ہو۔ وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا ایک موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے جو زیتون کے برکت والے درخت سے روشن ہوتا ہے، جو نہ مشرق والا ہے اور نہ مغرب والا ہے۔ قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ نور پر نور ہے۔ اللہ اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ نور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، آیت کے اس حصے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا ہادی ہے، تو زمین و آسمان والے اس کے نور سے حق کی راہ پاتے ہیں اور اس کی ہدایت سے گمراہی کی حیرت سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو منور فرمانے والا ہے، اور اس نے آسمانوں کو فرشتوں سے اور زمین کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے منور کیا۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال،
بعض مفسرین کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے نور سے مومن کے دل کی وہ نورانیت مراد ہے جس سے وہ ہدایت پاتا اور راہیاب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس نور کی مثال ہے جو اس نے مومن کو عطا فرمایا۔ بعض مفسرین نے اس نور سے قرآن مراد لیا، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اس نور سے مراد سید کائنات، افضل موجودات، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، برکت والے درخت زیتون سے۔ زیتون کا درخت انتہائی برکت والا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے فوائد ہیں، جیسے اس کا روغن جس کو زیت کہتے ہیں انتہائی صاف اور پاکیزہ روشنی دیتا ہے، سر میں بھی لگایا جاتا ہے اور سالن کی جگہ روٹی سے بھی کھایا جاتا ہے۔ دنیا کے اور کسی تیل میں یہ وصف نہیں۔ زیتون کے درخت کے پتے نہیں گرتے۔ یہ درخت نہ سرد ملک میں واقع ہے نہ گرم ملک میں، بلکہ ان کے درمیان ملک شام ہے کہ نہ اسے گرمی سے نقصان پہنچے نہ سردی سے، اور وہ نہایت عمدہ و اعلیٰ ہے اور اس کے پھل انتہائی معتدل ہیں۔ زیتون سے متعلق حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو، یہ مبارک درخت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔